حسین یا حسین حسین منانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاد المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات۔ اذان محترم، سن 1448 ہجری کا چاند کل افق عالم پر نمودار ہوا، اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی ہم نے اپنی فصل ازاں کا آغاز کر لیا۔ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں سرنامہ کلام کی آیت تک جاؤں گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نئے سال کا آغاز ہم گریے سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرش ازاں بچھا کر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آہو بکا ماتم مجلس اس کے ساتھ آخر اس سال کا آغاز، ہر سال کا آغاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں جو وعدہ ہم نے رسول خدا اور ان کے خاندان سے کیا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا صبر کا پیغام دیتا ہے، کربلا استقامت کا درس کربلا سے ملتا ہے۔ اور یہ علم، یہ جلوس، یہ تعزیے، یہ علامات جو ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان علامات کے ذریعے حسین کے نسب العین کو سمجھا جائے۔ یعنی مقصد کیا ہے حسین ابن علی کا، اس مقصد کو سمجھا جائے ان علامات کے ذریعے۔ اور کہیں اگر سامنے ظالم آ جائے تو انسان یہ طے کر لے کہ فقط ظالم کا سر کاٹ کر فتح نصیب نہیں ہوتی، اپنا سر دے کر بھی فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علی مولانا۔ ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے، کچھ تمہیدیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اپنے مولا حسین کا تعارف آپ کے اذہان و عقول تک پہنچا سکتا۔ کچھ معلوم ہے جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، جب سب کو سنا ہوا ہے لیکن جہاں تک سنا ہوا اس سے زیادہ آگے جانا ہے، جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، روایت ہے کامل الزیارات میں وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا وَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ، آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ باقی نہیں تھا جو مبارکباد دینے کے لیے رسول کے پاس نہ آیا۔ کوئی فرشتہ ایسا باقی، ملک المقرب کوئی باقی نہیں تھا جو مبارکباد کے لیے رسول کے پاس نہ آیا ہو۔ اور پتہ ہے جملہ کیا ہے؟ وَيُقْرِئُ السَّلَامَ، سارے ملک آئے رسول کے پاس اور آنے کے بعد رسول کو سلام کیا۔ وَيُعِزُّهُ
اور اس کے بعد حسین کی تعزیت پیش کی رسول کو. جملہ پتہ ہے وَيُخْبِرُهُ بِالثَّوَابِ مَا يُؤْتَى، اور اس کے بعد بتلانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے اس بیٹے کی شہادت کا کتنا عظیم ثواب ہے. اور اب جملہ پتہ ہے اس کے بعد کا جملہ ہے وہ فرشتے اپنے ہاتھوں میں خاک کربلا لے کر آئے تھے، اور آنے کے بعد وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ تُرْبَتَهُ، رسول کے سامنے خاک کربلا پیش کی. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا یہ چہیتا بیٹا اس کربلا کی خاک پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ روایت آپ نے سن لی. فرشتے آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں. بہت توجہ رکھیے، کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے مولا حسین کو سمجھ جاؤ. رسول نے کیا کہا کہ آسمان پر کوئی فرشتہ موجود نہیں تھا جو زمین پر نہ آیا ہو، جو زمین پر نہ آیا ہو، رسول کے پاس نہ آیا ہو. تو زمین والے حسین کا تذکرہ کرے نہ کرے، آسمان والے پہنچ گئے تذکرہ کرنے کے لیے. زمین والے حسین کے نام پر اٹھے نہ اٹھے، لیکن آسمان کے ملک، آسمان والے حسین کے نام پر جمع ہو گئے، حسین کے نام پر جمع ہو گئے اور انہیں فرش اعظم بچھا لی. میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے گروہ جوب در جوب آتے ہیں، قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری روایت امام فرماتے ہیں کہ خالی فرشتوں کے گروہ نہیں، انبیاء کرام صفے بنائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی موقع دے کہ ہم قبر حسین کی زیارت کر سکیں، ہمیں بھی موقع دے کہ ہم قبر حسین کی زیارت کر سکیں. اور ایک گروہ انبیاء آتا ہے زیارت کے لیے، دوسرا گروہ انبیاء واپس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ روایت کا جملہ مولا حسین کی زیارت کا شرف، یہ جملہ، اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. جو فرشتہ حسین کی زیارت کو ایک مرتبہ آ گیا زمین پر، حسین کی بہت توجہ رکھیے گا، اپنی اہمیت کو پہچانو میرے بھائیوں، اس زیارت کے شرف کو پہچانو، حسین کی زیارت کے شرف کو پہچاننا. گفتگو اس سے زیادہ طویل نہیں ہوگی. ایک فرشتہ جو حسین کی زیارت کو آ گیا، قبر حسین پر آ گیا اور اس نے حسین کی زیارت کر لی، تمہیں کیا لگتا ہے اسے دوبارہ زیارت کا کب موقع ملے گا؟ روایت کے جملے ہیں کہ وہ فرشتہ قیامت تک اپنی باری کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ زیارت کا موقع ملے. یعنی وہ جو فرشتہ ہے ملک ہے، اس نے ایک مرتبہ زیارت کی تو اب اسے موقع کب ملے گا دوبارہ؟ قیامت تک وہ انتظار کرے گا، جب جا کے اسے شاید موقع ملے کہ اسے دوبارہ حسین کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو. تو اب وہ عزادار جو 2 مرتبہ کربلا کی زیارت کر لے، وہ عزادار جو 2 مرتبہ کربلا کی زیارت کر لے، وہ فرشتے سے افضل ہوا یا نہیں؟ اس نسبت تو فرشتے سے افضل ہوا یا نہیں؟ ہوا نا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں، تمہیں کچھ معلوم ہے یہی فضائل ہیں، یہی مسائل ہیں. ظاہر پہلا دن ہے تو میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے مولا حسین کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد آقا حسین بارگاہ خداوندی میں موجود ہے اور وہ اپنی نگاہوں سے اپنی قتل گاہ کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے اہل بیت کی قتل گاہ کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کا امام کا جملہ سنو گے، جس نے کربلا کی زیارت کی ہے پروردگار اسے بار بار موقع دے، اور جس نے زیارت نہیں کی مالک اسے زندگی میں ایک مرتبہ موقع ضرور ملے. امام فرماتے ہیں امام صادق کہ مولا حسین اپنی قبر کو دیکھتے ہیں، اپنے اہل بیت کی قبور کو بھی دیکھتے ہیں، مقتل گاہ کو دیکھتے ہیں. اور اب جملہ سنو گے، جو بھی زائر مولا حسین کی زیارت کو آتا ہے، ان کے اہل بیت کی قبر کی زیارت کو آتا ہے، ہمارے جد مولا حسین، ہمارے جد حسین اس زائر کو دعا دیتے ہیں، اس کے سلام کو قبول کرتے ہیں، اس کے سلام کو قبول کرتے ہیں. اور اب جملہ سنو گے میرے بھائی، جملہ زیارت کا جملہ ہے،
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین اپنے ظاہر سے اس طریقے سے واقف ہے جس طریقے سے تم اپنی اولاد سے واقف ہو۔ وہ اپنے ظاہر کا نام بھی جانتے ہیں، وہ اپنے ظاہر کے اعمال بھی جانتے ہیں، وہ اپنے ظاہر کی پریشانیاں بھی جانتے ہیں۔ اور اب جملہ سنو گے، جب کوئی ظاہر پریشان جاتا ہے قبر حسین پر تو میرے جد مولا حسین یہ دعا کرتے ہیں اپنے نانا رسول خدا سے اور اپنے بابا علی مرتضیٰ سے کہ بابا اور نانا آپ کو میرے حق کا واسطہ ہے، میرے ظاہر کو بخش دیجیے۔ یہ ہے حسین کا تصرف، یہ ہے مولا حسین کا تصرف۔ جانا واپس وہی ملائکہ والی روایت تک ہے، تو رسول نے کیا کہا کہ سارے ملائکہ، میرے بھائی تھک تو نہیں گئے؟ یہ روایت سن لو، گفتگو میں سمیٹ لوں گا، میں مسائل تک آ جاؤں گا۔ سارے ملائکہ کہاں آ گئے؟ زمین پر آ گئے۔ کدھر؟ رسول کے پاس۔ بہت توجہ رکھیے گا، کچھ عرض کرنا ہے۔ رسول کے پاس سارے ملائکہ آ گئے۔ اچھا، تو ملائکہ ہیں کتنے؟ ملائکہ ہیں کتنے؟ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا، خطبہ قاصیہ، اس میں لکھا ہے کسی نے امام سے پوچھا آپ کے مولا سے، یا علی کم عدد الملائکہ، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ کس سے پوچھا؟ علی ابن ابی طالب سے، علی ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ علی نے سوچا نہیں، کہنے لگے جتنی تعداد تورات کی ہے اس سے زیادہ ہی ہے۔ جتنی تعداد تورات کہتے کسے ہیں؟ مٹی کو ہے۔ کیا آپ مٹی کے ذرات کو گن سکتے ہیں؟ کیا مٹی کے ذرات کو گن سکتے ہیں؟ ممکن ہے۔ تو علی نے کیا کہا کہ ملائکہ کی تعداد اتنی ہے، یا تو تورات جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ملائکہ اتنے ہیں کہ جن کی تعداد کو نہیں گنا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو جب ملائکہ کی تعداد کو نہیں گنا جا سکتا، یہ طے ہو گیا۔ اور جب حسین پیدا ہوئے، حسین کی ولادت ہوئی، تو ملائکہ چلے عرش فرش کی جانب، اور رسول نے کیا کہا کہ کوئی ملک نہیں تھا جو نہ آیا ہو۔ تو یعنی سارے ملک عرش چھوڑ کر رسول کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے جملہ بدلنے دو، سارے ملک عرش چھوڑ کر حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو، تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ سارے ملک عرش چھوڑ کر مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گئے۔ اچھا، تو بیٹھ تو گئے، تو عرش پر کر کیا رہے تھے ملائکہ؟ میرے بھائی میرا ساتھ دینا، مشکل بات ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ عرش پر کیا کر رہے تھے؟ کیا ٹک ٹاک استعمال کر رہے تھے؟ کیا فیس بک استعمال کر رہے تھے ملائکہ؟ نہیں نا۔ تو کیا کر رہے تھے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور اب آپ جا کر روایت میں دیکھیے گا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو خلق کیا اور اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس فرشتے کو قیامت تک اللہ اکبر کرنا ہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، تو وہ فرشتہ قیامت تک اللہ اکبر کرتا رہے گا۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں قیامت تک رکوع میں رہنا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ تجھے قیامت تک قیام میں رہنا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک قیام میں رہے گا۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ تجھے قیامت تک سجدے میں رہنا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ لیکن جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، جا کر مجلس حسین میں بیٹھ جاؤ، جاؤ اور جا کر مجلس حسین میں بیٹھ جاؤ۔ تو اگر حسین کا ذکر اور حسین کی مجلس افضل نہ ہوتی تو اللہ اس کا حکم نہ دیتا۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر مجلس اور حسین کا ذکر افضل نہ ہوتا ہے تو اللہ اس کا حکم نہ دیتا۔ تو اب ملائکہ کی فوج چلی ہے، لیکن اب ایک روایت تو تمہارے ذہنوں میں ہے، اس کو بس بیدار کرنا ہے۔ ملائکہ کی فوج جبرائیل سید الملائکہ کی سرداری میں چلی ہے۔ تو جب ملائکہ کی فوج چلی نا،
تو جبرائیل سید الملائکہ کے ساتھ کتنے ملائکہ ہیں نہیں معلوم، تعداد تو نہیں معلوم ہے، لیکن فوج ہے، طویل فوج ہے چلی. اور اگر کسی جزیرے کے قریب جبرائیل سید الملائکہ کو کسی دوسرے ملک نے آواز دی اور اس ملک نے آواز دے کر پوچھا کہ جبرائیل تم آخر جا کر رہے ہو، جبرائیل آخر تم جا کر رہے ہو، کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ کے گھر پر نومولود کی ولادت ہوئی ہے، میں اس ولادت کی مبارکباد دینے رسول خدا کی خدمت میں جا رہا ہوں. تمہیں معلوم ہے وہ ملک کون تھا؟ مجھ سے بہتر جانتے ہو. اس ملک کا نام تھا فطرس، اس ملک کا نام تھا فطرس. جبرائیل نے پوچھا کہ میں تو جا رہا ہوں مبارکباد دینے کے لیے، تم یہ بتلاؤ کہ تم اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو، تم اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اخی جبریل کیا بتلاؤں، اخی جبریل کیا بتلاؤں، اللہ نے میرے بالوں پر کاٹ دیے ہیں اور میں 600 سال سے اسی جزیرے پر ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ پروردگار میری دعا قبول کرے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ پروردگار میری دعا قبول کرے. یعنی 600 سال گزر گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. 600 سال گزر گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی نا. تو 600 سال تک اس فرشتے کے، اس ملک کے، فطرس کے بالوں پر نہیں ہے. تو کیا اس نے نماز چھوڑ دی ہے؟ کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیا؟ بھائی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. دیکھا؟ تو کہنے لگا کہ آخر جبریل مجھے اپنے ساتھ رسول خدا کے پاس لے کر، سنا ہوا ہے نا لیکن جہاں تک سنا ہے اس سے آگے جاؤں گا، مولا حسین کا تعارف، مجھے اپنے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں لے چلو، شاید ان کی دعا قبول ہو جائے. اب کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت فرشتوں کے سامنے پیش کی. تمام فرشتوں نے علی کی ولایت قبول کی، لیکن فطرس نے علی کی ولایت قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا. میرے بھائی ذرا سا جاگ جاؤ، تھوڑا سا جاگ جاؤ. علی کی ولایت قبول کرنے میں فطرس نے تھوڑا سا ابھی کر رہا ہوں، ابھی کر لوں گا، ابھی ہو جائے گا، ابھی بس کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ بالوں پر نوچ کر پھینک دیا ہے. تھوڑا سا توقف کیا ہے، ولایت قبول کر لی لیکن تھوڑا سا توقف کیا. آیا جبرائیل کے اوپر سوار ہو کر رسول کے پاس آیا. جبرائیل نے مبارکباد دی رسول خدا کو، رسول خدا نے مبارکباد قبول کی. سارے درمیان سے روایت چھوٹی، ایک جملہ حجا کرنا ہے، جملے تک لانا تھا گفتگو کو، مولا حسین کو پہچانا تھا. اس کے بعد جبرائیل نے اشارہ کیا فطرس کی جانب، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ ملک ہے جس کا اللہ نے جو ہے وہ بالوں پر نوچ کر اسے جزیرے پر چھوڑ دیا تھا. تو اب رسالت مسکرائی، کہنے لگے اخی جبریل تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اپنی خود فرمائش کرے گا چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول 600 سال ہو گئے عبادت کر رہا ہوں لیکن بالوں پر ناز کیا تھا، اللہ نے بالوں پر نوچ کر مجھے جزیرے پر پھینک دیا. آپ میرے لیے دعا کر دیجئے شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. رسول کو جلال آ گیا، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے پہلے ذرا علی کی ولایت تو قبول کر. ختم ہو گئی میری بات، پہلے ذرا علی کی ولایت تو قبول کر. علی کی ولایت قبول کروائی اور اس کے بعد رسول نے اپنے ہاتھ بلند کیے، دعا کی اور علی کی ولایت بھی قبول کروائی، رسول نے دعا بھی کی. لیکن فطرس کے بالوں پر نہیں آئے. اور اب یہ جملہ ہے تمام روایات میں موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے. ایک مرتبہ رسول نے فطرس کو حکم دیا کہ فطرس جا اور اس گہوارے میں جو اس جھولے میں جو بچہ ہے اس جھولے سے اپنے جسم کو مس کر لے، تیرے پر واپس آ جائیں گے. فطرس گیا، اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کیے. رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے جسم میں خون کی گردش جاری ہوئی، اس کے بالوں پر واپس آنا شروع ہوئے. اور ایک وہ منظر آئی کہ فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے. فطرس نے اپنے بالوں پر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ جیسے چھیلے تھے ویسے ہی واپس مل گئے. یعنی جیسے پر میرے چھلنے سے پہلے تھے ویسے پر چھلنے کے بعد حسین نے مجھے دے دیے. اور پھر یہ کہنے لگا من مثلی، ہے کوئی میری مثال،
ہے کوئی میری مثال؟ انا عبد الحسین، میں حسین کا بخشا ہوا ہوں، میں حسین کا بخشا ہوا ہوں. ہے کوئی میرے جیسا جو حسین سے بخشش کروا لے؟ تو فطرس نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ تمہیں کبھی آزمائش میں ہو، تمہیں کبھی کوئی پریشانی ہو، اپنا تمسک حسین سے کر لینا، حسین کی چوکھٹ پر آ جانا، حسین کے دروازے پر آ جانا، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک ہے نا؟ اب گفتگو زیادہ طویل تو نہیں ہوگی، لیکن فطرس کو بالوں پر کیسے ملے ہے؟ ولایت قبول کرنے کے بعد ہے، اور حسین سے تمسک کرنے کے بعد. تو اب اس جملے کو اپنے عقیدوں میں باندھ کر لے جائیے گا. گفتگو میں نے سمیٹ لی اس جملے کو کہ فطرس کو بالوں پر ملے ولایت قبول کرنے کے بعد اور حسین سے تمسک کرنے کے بعد ہے. تو جب فرشتہ علی کی ولایت قبول کیے بغیر فرشتہ نہ رہے تو تم انسان کیسے رہ جاؤ گے؟ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بس گفتگو کو اس سے زیادہ طویل نہیں ہونا ہے. فطرس نے اپنے پر لیے حسین کے گہوارے سے، اور مسلمانوں نے دین لیا حسین کے خون سے. اس جملے کو یاد رکھیے گا. فطرس گہوارے میں یہ چھوٹے حسین کو دیکھ کر یہ پہچان گیا کہ یہ شجرہ مبارکہ ہے، یہ شجرہ مبارکہ ہے، اور یزید چاہتا تھا کہ اس شجرہ مبارکہ کو مٹائے. البتہ یزید اس شجرہ مبارکہ کو جو نہ مٹا سکا، خود اس دنیا سے مٹ گیا، خود اس دنیا سے مٹ گیا. میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، قرآن اور شجرہ مبارکہ. ایک واقعہ، ایک روایت آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا اور وہیں سے میں مسائل تک چلا جاؤں گا. ہر امام نے اپنا تعارف کرایا ہے، ہر امام نے، لیکن معلوم ہے کچھ کہ سید سجاد نے کس طریقے سے اپنا تعارف کرایا. ابھی میں مسائل تک نہیں آیا ہوں ہے، لیکن یزید کے دربار میں سب نے سنا ہے نا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ غیرت والوں کا امام ہے. تم کہتے ہو نا کہ ہمارا بیمار امام، کہتے ہو نا، لیکن کچھ یاد ہے ایک جملہ اس امام کے فضائل ہے. 9 محرم کو، یہ شجرہ مبارکہ 9 محرم کو کی رات کو، شب عاشور، حسین کے صحابی سید سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ سجاد، یہ تم دیکھ رہے ہو کہ چاروں طرف سے فوج کے نرغے میں ہم کھڑے ہیں. کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہا سجاد جانتے ہو کہ فوج کیوں کھڑی ہے؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ سید سجاد کا جلال دیکھیے. کہا سجاد، یہ فوج تیرے باپ کے خون کی پیاسی ہے. جملہ سنو کہ سید سجاد کا یہ مقتل کے جملے ہیں کہ جس طریقے سے علی اکبر شبیہ رسول تھے، اسی طریقے سے سید سجاد شبیہ علی تھے. یہی فضائل ہیں، یہی مسائل ہیں. اسی طریقے سے سید سجاد شبیہ علی تھے. سید سجاد کو جلال آیا، خیمے میں گئے، تلوار حمایل کی، ابا ڈالی، سر پر امامہ رکھا، اور آپ میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کعوہ دینے لگے. مقبل کا یہ جملہ ہے کہ سید سجاد ایسے جلال کی عالم میں کعوہ دے رہے تھے میدان میں کہ حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا سید سجاد میدان کا کعوہ دے رہے ہیں، اور مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے علی خیبر میں جا رہے ہو. یہ ہے سید سجاد. حسین نے کہا کہ سجاد کو روکو. سید سجاد کو روکا، حسین نے گھوڑے سے اتارا، خیمے میں لے کر آئے سید سجاد کو. اور اب یہ وہ منزل تھی کہ جس منزل سے تمہارے امام سید سجاد پر غشی طاری ہوئی، اور اسی غشی کے عالم میں، اسی بیماری کے عالم میں سید سجاد یزید کے دربار میں آئے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں. شجرہ مبارکہ کا بھرا ہوا دربار ہے، بیویاں دربار میں موجود ہیں. یہ فضائل کا پہلو بیان کر رہا ہوں، یہیں سے مسائل پر چلا جاؤں گا. بھرا ہوا دربار ہے،
دربار میں علماء کرام بھی موجود ہیں، دربار میں رئیس بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنا سر بلند کیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ میں لکڑی کے تختوں پر بلند ہو کے خطبہ دوں جس سے تیری بھی ہدایت ہو اور ان لوگوں کی بھی ہدایت ہو؟ یہ ہے شجرہ مبارکہ، ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن یہ ہے سجاد کا روب، یہ جلال۔ اجازت دی گئی، سید سجاد بلند ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لکڑی کے تختوں پر بلند ہو کر خطبہ دوں۔ سجاد نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو لکڑیاں ہیں جب تک ان پر تم بیٹھو گے یہ لکڑیوں کے تختے ہی رہیں گے۔ ممبر وہی تھا جو رسول نے میرے بابا علی کے لیے بنایا تھا، ممبر وہی تھا جو رسول نے میرے بابا علی کے لیے بنایا تھا۔ بلند ہوئے سجاد اور اس کے بعد طویل خطبہ دیا، چند جملے خطبے کے اور اس کے بعد میں مسائل تک آ جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا تو اسے میں اپنے حسب کا بھی تعارف کرا دوں، اسے میں اپنے نسب کا بھی تعارف کرا دوں، اور اسے میں اپنے شجرے کا بھی تعارف کرا دوں۔ اور جملہ سنو گے سید سجاد کا، کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں 7 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ منا نبیو، محمد مصطفیٰ ہمارے خاندان سے ہے۔ منا صدیقو، صدیق علی مرتضیٰ ہمارے خاندان سے ہے۔ منا طیارو، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہے۔ منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ شیر خدا ہمارے خاندان سے ہے۔ منا ستہ اہل الامہ، امت کے صرف حسن و حسین ہمارے خاندان سے ہے۔ اور اس کے بعد جملہ سنو گے، منا خیر النساء العالمین، عورتوں کی سردار ہمارے خاندان سے ہیں اور مہدی ہمارے خاندان سے ہے۔ سید سجاد نے اپنی فضیلت بیان کی اور اس کے بعد جملہ سنو گے، کہنے لگے انبت صالح المؤمنین و یعصوم المسلمین، اے یزید میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین کا صالح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو نبیوں کا وارث، نبیین جو نبیوں کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصوم المسلمین ہے، جو مسلمانوں کے سردار کا بیٹا ہے، اور اے یزید میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ناقصین کو قتل کیا، مارکین کو قتل کیا۔ یعنی سجاد نے یہ بتلا دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جمل میں جمل والوں کو قتل کیا، صفین میں صفین والوں کو قتل کیا، اور نہروان کے خارجیوں کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد سید سجاد کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، کہنے لگے اے یزید میرے جد کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کے بعد کہنے لگے انبتو فاطمہ الزہرا، میری جدہ کا نام، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ انبتو سیدۃ النساء العالمین، اے یزید میں عالمین کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ سید سجاد نے دربار یزید میں اپنا شجرہ بیان کر کے، یزید کو مخاطب کر کے اپنا شجرہ بتلا کر فیصلہ کر دیا کہ اگر تو بھی شجرے والا ہے تو ذرا اپنے باپ کا شجرہ بدلا، اپنے دادا کا شجرہ بدلا، اور اگر تو شجرے والا ہے تو ذرا اپنی ماں کا شجرہ بدلا۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر۔ بس میرے بھائیو، میرے بزرگوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اس بیوی کو اس کے مظلوم لال کا غصہ دے سکے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، 2 روایات ہیں، چھوٹی چھوٹی، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنی ہے تاکہ آپ کو گریے کی عظمت سمجھ میں آ جائے اور رسول کو کیسی محبت تھی حسین سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ حسین کا بچپنا ہے، رسول کو ضعف طاری ہوا، کہنے لگے ام سلمہ آج میں بڑا ضعف محسوس کر رہا ہوں، کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو یہ کہہ دینا کہ آج رسول خدا ملاقات نہیں کر سکتے۔ لوگ آتے گئے، جناب ام سلمہ خیمے کا دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی، لوگ آتے گئے، مبارکباد دیتے گئے، آتے گئے کہ ہمیں رسول خدا سے ملنا ہے۔ ام سلمہ کہتی گئی کہ رسول آج ملاقات نہیں کر سکتے، سب کو واپس کر دی گئی۔
اب جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول کا چھوٹا نواسا حسین، چھوٹا نواسا چلتا ہوا آیا میرے پاس اور مجھ سے اجازت طلب کیے بغیر دروازے میں داخل ہونے لگا رسول کے خیمے میں نے ایک مرتبہ روکا کہ بیٹا حسین رک جا، آج تیرے نانا نے منع کیا ہے، بیٹا حسین رک جا، آج تیرے نانا نے منع کیا ہے، آج تیرے نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ جملہ سنو گے، چھوٹا حسین ہے نا، کہنے لگا کہ نانی جان کیا نانا نے ہم سے بھی ملنے کو منع کیا ہے؟ کیا آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے نا، نانی جان کہ نانا نے ہم سے بھی ملنے کو منع کیا ہے؟ کہا بیٹا حسین نانا نے سب سے ملنے کو منع کیا ہے۔ دل میں گداز پیدا ہوا، بچہ چلا کچھ دور بڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ کے کانوں میں خیمے سے آواز آئی کہ ام سلمہ تو نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ شہزادی ام سلمہ گھبرا گئی، دوڑتی ہوئی گئی، حسین کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بیٹا حسین تجھے تیرے نانا نے بلایا ہے، بیٹا حسین تجھے تیرے نانا نے بلایا ہے۔ حسین جلال میں ہے، چھوٹے حسین ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نانی جان ابھی تو نانا نے منع کیا تھا، اب میں نانا کے پاس نہیں جاؤں گا، نانا نے تو مجھ سے ملنے کو منع کیا ہے۔ جملہ سنو گے، ام سلمہ گھبرا گئی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہنے لگی بیٹا حسین مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اور ہیں تو اور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ حسن و حسین کا بچپنا ہے، رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، گفتگو میں نے سمیٹ دی۔ رسول مسجد میں تمہارا گریہ بلند ہو رہا ہے نا، یکم محرم ہے نا، رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک زانو پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے زانو پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے حسن ابن علی کے لبوں کا بوسہ کیا اور تمہارے مولا حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ چھوٹا حسین ہے، حجرے میں آیا ماں کے پاس، میرے بھائی شرم کھا کر گریہ نہ کرنا، شرم کھا کر گریہ نہ کرنا۔ ماں کے پاس آیا کہ میں نے کہا اماں نانا نے بھیا حسن کے لبوں کا بوسہ لیا اور اماں نانا نے میرے گلے کا بوسہ لیا، اماں کیا میرے بہن سے بو آتی ہے؟ شہزادی آئی مسجد میں رسول کے پاس، کہا بابا آپ نے حسن کے لبوں کا بوسہ دیا، حسین کے گلے کا بوسہ دیا، بابا آخر بات کیا ہے؟ کہا بیٹی تو حجرے میں جا، میں گھر آ کر اس بات کا جواب دوں گا۔ شام تک شہزادی نے انتظار کیا، رسول آئے، کہنے لگے کہ ذرا علی کو بلاؤ۔ علی آئے، کہنے لگے علی ذرا فاطمہ کو تھامو۔ آخری جملہ روایت کا، آپ کے مولا نے بیوی کو تھاما اور اب رسول نے کہنا شروع کیا کہ بیٹی جبرائیل آیا تھا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹی تیرا یہ بیٹا کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا خود خنجر سے قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ماں ہے نا چیخ ماری، کہا بابا میرے بچے کی غلطی کیا ہوگی؟ کہا بیٹی کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی تقصیر نہیں ہوگی۔ بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ کہا بیٹی جب میں بھی نہیں ہوں گا، جب حسن بھی نہیں ہوں گے، جب علی بھی نہیں ہوں گے، جب تم بھی نہیں ہوگی۔ ماں ہے نا گھبرا گئی، کہا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے اس لال پر روئے گا کون؟ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے سے لال پر روئے گا کون؟ جملہ سنو گے، کہنے لگے بیٹی مت گھبرا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے اور جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ چھوٹا حسین ہے نا، ساری بات سن رہا ہے، ایک مرتبہ اٹھا اور آیا اپنے نانا کے پاس، کہنے لگا نانا میں نے سن لیا کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جاؤں گا۔ نانا میں نے سن لیا کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جاؤں گا۔ نانا بس اتنا بتلا دیجئے کہ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟
کہا بیٹا حسین تمہاری سزائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ رسول کا وعدہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا وعدہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا وعدہ ہے تم سے۔ بیٹا حسین میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلی شفاعت تیرے رونے والوں کی کروں گا۔ وہ چھوٹا بچہ ہے نا بڑھا آگے، اور اب آیا اپنے باپ علی کے پاس، کہنے لگا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلا جام تیرے رونے والوں کو میں پلاؤں گا۔ چھوٹا بچہ چلا اور اب اپنے بھائی حسن کے پاس آیا، کہا بھیا حسن تم میرے رونے والوں کو کیا دو گے؟ کہا بھیا حسین۔ ایک مرتبہ حسن نے حسین کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ بھیا حسین میں جوانان جنت کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے جوان جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جملہ سنا، آخری جملہ۔ چھوٹا بچہ چلا، دوڑتا ہوا چلا اور اب آ کر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ کہا بیٹے حسین یہ دکھیاری ماں آخر اپنے بچے کے رونے والوں کو دے بھی کیا سکتی ہے؟ بیٹا حسین میں جنت کے باہر بالوں کو بکھرا کے بیٹھ جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ پروردگارا فاطمہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک میرے بچے کے اعلانات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حسین یا حسین یا حسین